چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، اور انشاءاللہ مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پہلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد سرفراز عطاری ہے، میں بہاولپور پنجاب سے عرض گزار ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کاشتکاری کرتا ہے اور اس نے اپنی زمین کے ساتھ جو رستہ آنے جانے والوں کے لیے ہوتا ہے اس کو کاٹ کر اپنی زمین میں شامل کر دیا ہے اور اس میں بھی فصل وغیرہ بو دی ہے، اب آنے جانے والوں کو سواری گزارتے ہوئے دقت ہوتی ہے، مشکل آتی ہے، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ سواری زمین کے اندر بھی اتر جاتی ہے اور اس طرح فصل خراب ہوتی ہے، تو یہ فصل جو خراب ہوتی ہے اس کا گناہ کس کے سر پہ ہوگا؟ جو آنے جانے والے ہیں ان کے سر پر ہوگا یا جس نے فصل بوئی ہے اس کے سر پر ہوگا؟ اس حوالے سے تھوڑا تربیت فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین ممکن ہے کہ وہ جگہ اس کی اپنی ہو، ایک وقت تک تھا کہ اس نے راستہ چھوڑا ہوا تھا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اس نے کہا چلو اس پہ فصل لگا دیتے ہیں۔ تو نجی زمینوں پر بھی راستے بنے ہوتے ہیں، یہ بھی احتمال ہے، اور یہ احتمال بھی ہے کہ واقعتاً اس کے وہ زمین ہی نہ ہو اور وہ راستہ ہو۔ تو اب آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ بالکل راستہ بند نہیں کیا، جب بھی وہاں سے گزر بھی رہے ہیں لوگ اور آپ نے کہا کہ فصل پر بھی چڑھ جاتے ہیں، تو جتنا راستہ بنتا ہے گاڑی گزارنے کے لیے، ایک معقول راستہ ہے، وہ تو بہرحال ہونا چاہیے۔ اور اس کی اپنی ذاتی زمین ہے تو یہ خود مختار ہے، چاہے تو نہ چھوڑے، اور اگر وہ زمین اس کی نہیں ہے اور پھر تو حقوق عامہ تلف ہو رہے ہیں نا، یعنی راستہ جو ہے، راستے کا شمار حقوق عامہ میں سے ہے، ہر خاص و عام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکے، اس کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں صورتیں میں نے بیان کر دی ہیں، جو بھی صورت درپیش ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے مفتی بھائی، یہ انہوں نے جو پوچھا کہ اگر بیل اتر گیا ہے یا گاڑی اتر گئی ہے، اس میں جو بھی گاڑی ہے ان کی، اور وہ فصل خراب ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ تو اگلا، اب بیل گاڑی کا زمانہ تو کم ہوتا جا رہا ہے، چلے جو بھی گاڑی ہے، ہاں، تو اگلا جو پہلو ہے نا، یہ جی راستہ کس کا ہے، پہلے تو اس پر ہے نا۔ ٹھیک ہے حقوق عامہ تلف ہو رہے ہیں، جی، اس نے راستے پر ہی فصل لگا دی ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ بھائی یہ فصل آپ کیوں لگا رہے ہیں یہاں پر؟ ٹھیک ہے، یہ تو خراب ہونی ہے پھر۔ تو خراب ہونے پر اس نے پیش کیا اس کو، ٹھیک ہے تو دیکھا جائے گا صورتحال کیا ہے، ٹھیک ہے وہ کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں نے 5.5 لاکھ روپے کے چاول خریدے، جو میں نے اپنے چچا جان کو پیسے ادا کر دیے، لیکن چاول ابھی تک اسی کے پاس ہے، ریٹ بھی بڑھ چکا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب ریٹ بڑھ جائے گا تو آپ چاول بیچ دیجیے گا۔ تو یہ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا اس طرح کاروبار کرنا جائز ہے؟ شرعی رہنمائی فرمائے۔ 4.5 لاکھ روپے کے انہوں نے چاول خریدے، 5.5 لاکھ کے، جی کیا کیا پھر؟ خرید لیے لیکن ریسیو نہیں کیے، جن سے خریدے تھے انہی کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور اب ریٹ بڑھ گئے، تو اب یہ بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے؟ دیکھیں اس کے اندر معاملہ صرف اتنا آ رہا ہے کہ آپ نے اپنا قبضہ نہیں کیا اس چیز پر، تو پہلے آپ اپنا قبضہ کر لیں پھر آگے بیچ سکتے ہیں۔ ٹھیک،
قبضہ کرنا ہوگا. قبضے کی کئی صورتیں ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی سے کہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو مال تو دے دوں گا, ابھی ڈن نہیں کر رہے, جب مال اٹھے گا اس وقت سودا ڈن کریں گے. آپ نے گاڑی میں مال لوڈ کروایا, اس کو کہا کہ بھی ہاں ہمارا سودا فلاں قیمت پر ڈن ہے, تو ان کی گاڑی پر لوڈ ہوا ہے تو قبضہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی قبضے کے آسان طریقے بھی ہیں. تو پہلے تو قبضے کی اہمیت سمجھنی ہوگی. ایک صورت یہ ہے کہ ان کا مال, جی, یعنی اس لاٹ میں کسی اور کا مال نہ ہو. ٹھیک ہے, لاٹ ہو, کسی اور کا مال ہو تو اٹھوا دیا جائے وہاں سے. صحیح, سامنے والا کہے کہ بھئی یہ آپ کا مال ہے, آپ چاہیں تو یہ لے جائیں. صحیح, یہ اس نے تخلیہ دے دیا ہے, ٹھیک ہے, قدرت دے دی ہے کہ یہ مال لے جایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اٹھایا جا سکتا ہے, اٹھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیفیت بھی قبضے میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں مال مکس پڑے ہوتے ہیں, امتیاز ہی نہیں ہوتا کون سا مال کس کا ہے, ٹھیک, تو وہاں تو پھر تخلیہ بھی نہیں پایا گیا. یا مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر فیملی رہ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تخلیہ پایا گیا یہاں پر, جب اس کے اندر کوئی آلریڈی موجود ہے, جی, تخلیہ کیسے پایا گیا؟ سپردگی تو پائی نہیں گئی وہاں پر. تو ڈفرینٹ صورت میں نے مثال کے طور پر بیان کی ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ صورتیں ہیں. صحیح, جہاں تخلیہ پایا جا رہا ہے وہاں جو ہے نا یہ کافی ہوگا. ٹھیک ہے. مفتی انہی کو بھی بیچ سکتے ہیں بالفرض, جنہوں نے بیان تو نہیں کیا سوال میں, لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر کسی سے خریدی چیز اور بعد میں جو ہے اسی کو بیچنا چاہ رہے ہیں تو اب بھی ان کو بھی بیچ سکتے ہیں, کوئی ایشو تو نہیں؟ ایشو تو آئے گا, کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے سودے سے منع فرمایا ما لم یدمن, یعنی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربح ما لم یدمن. پیارے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا اس سودے کے نفع سے کہ جو سودا, وہ چیز جو آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ کے اپنے زمان میں نہ آئی ہو. تو اپنے زمان میں آنا ضروری ہے, اپنے رزق پر, اپنے خطر پر یہ آنا یہ قبضہ ہے. ٹھیک, وہ تو آئی نہیں ہے. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. محمد انیس اتاری عرض کر رہا ہوں بھاگلپور سے. تو شرعی رہنمائی مفتی صاحب سے یہ چاہیے تھی کہ ایک ایڈ بنانے والی کمپنی ہے, اس میں انویسٹمنٹ کرنا اور اس کی طرف سے آنے والا جو منافع ہے وہ حاصل کرنا ہمارے لیے شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے ایڈ بنانے والی کمپنی, تو ایڈ میں عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ میوزک بھی ہوتا ہے, عورتیں بھی ہوتی ہیں, ان چیزوں سے کوئی ایڈ خالی نہیں ہوتا, اور پتہ نہیں کیا کیا مفاسد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کس طریقے سے وہ لوگ سلیکشن کرتے ہیں, کس طریقے سے جو ہے وہ بلیک میلنگ ہوتی ہے, کس طریقے سے ترجیحات ہوتی ہیں, کس طریقے سے پیمائشی ہوتی ہیں, علمان والحفیظ. تو فی الحال تو کوئی ایسا ایڈ چلتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا کہ, یا سنا نہیں ہے کہ جس میں جناب عورتیں نہ آئیں یا میوزک نہ آئے. تو یہ چیزیں تو ایک مروج ہے. مفتی اب یہ تو ویڈیو ایڈورٹائزمنٹ جو ہے یا جو ہمارا اس طرح کا میڈیا ہے اس کی بات ہے, لیکن دو کمپنیز اور ہوتی ہیں ایڈ کی. ایک تو ہماری یہاں لوکل انوائرمنٹ میں بات کر رہا ہوں, ایک تو وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جو ایڈورٹائزمنٹ کمپنیاں یا ایجنسیز کہلاتی ہیں, اور ان کا کام اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایڈ لگوانا ہے, کوئی اشتہار لگوانا ہے, کوئی اعلان کسی پرنٹ میڈیا میں لگوانا ہے, تو وہ سہولیات دے رہی ہوتی ہیں. جیسے عمومی طور پہ کرائے کے گھروں کے یا بکنے کے گھروں کے آ رہے ہوتے ہیں, جابس کے آ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایڈورٹائزمنٹ بہرحال کہلاتی ہے, اگرچہ ان کے سوال میں تو نہیں تھی اچھا وضاحت. تو وہ صرف ایک مڈل مین کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. وہ ان سے کچھ ریٹ پر لیتی ہیں ایڈورٹائزمنٹ بھی, لائن کے اعتبار سے وہ ریٹ ہوتے ہیں, اور پھر وہ اخبارات میں کیونکہ ان کے لنک ہوتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی لگوا دیتی ہیں. لنک کے علاوہ وہ بچت بھی ہوتی ہے نا. جی جی, بچت کہ بھائی ایک آدمی جائے گا, دھکے کھائے گا, ملاقات کرے گا, کس سے ملنا ہے, کیا کرنا ہے. جی جی, تو اخبار والے بھی آؤٹ سورس کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. جی جی. دیکھیے انویسٹمنٹ میں تو نہیں ہوتی اس طرح کی کمپنیوں میں, ایجنسیز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی. اچھا جی, ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی مراد ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کل بلڈر حضرات, جی بلڈر حضرات یہ کرتے ہیں کہ بھائی ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کو پروجیکٹ دے دیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو یہ پروجیکٹ دے رہے ہیں, آپ نے اس کی تشہیر کرنی ہے,
ٹھیک ہے. پھر وہ پینافلیکس بھی چھاپیں گے تو اخبار میں بھی دیں گے, انٹرنیٹ پر بھی دیں گے, جس طریقے سے بھی دیتے ہوں, بس گناہ نہ ہو اس کام میں, خلاف شرع کوئی بھی کام نہ ہو. اگر خلاف شرع کوئی کام ہے تو بالکل انویسٹمنٹ نہ کریں. اور جب بھی سوال پوچھیں تو نوعیت بتا دیا کریں کہ ایڈورٹائزمنٹ سے آپ کی کون سی قسم کی جو ہے نا وہ ایڈورٹائزمنٹ مراد تھی. اور کوئی بھی سوال کریں تو تھوڑا سا ایسا اشارہ ہو کہ بندے کا ذہن وہاں تک چلا جائے. جی, اور اس میں شاید یہ ہوتا ہوگا کہ آپ کی جو فیلڈ ہے آپ کے ذہن میں تو کلیئر ہے کہ میں تو اس سے متعلق کر رہا ہوں, لیکن مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو مفتی صاحب کے سامنے 4 اور فیلڈز بھی ہیں جو اسی طرح کا کام ہوتا ہے, اور ممکن ہے سب کے احکام الگ الگ ہوں, تو وضاحت کر دیا کریں. اگلی کال دیجیے. اس سلسلے میں یہ میرا سوال ہے کہ رہنمائی فرمائے کہ ہم بنگلوز وغیرہ یا اپارٹمنٹ وغیرہ یہ دیتے ہیں, کلائنٹ ایسے آتے ہیں کہ جو پہلے سے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا بنگلہ یا اپارٹمنٹ دلائیں کہ جس کے ڈاکومنٹ کلیئر ہوں تاکہ ہمیں بینک سے لون لینا ہے, پھر یہ ہمیں گھر لینا ہے. بعض ایسے کلائنٹ بھی آتے ہیں کہ جو پہلے نہیں بتاتے, وزٹ کرنے کے بعد پسند کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ اس کے ڈاکومنٹ وغیرہ کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ہمیں جو ہے وہ لون لینا ہے. میٹنگ بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی پہلے سے ہمیں بتا دے کہ لون پہ ہمیں یہ گھر لینا ہے تو ہمارا اس کو گھر دلوانا درست رہے گا یا نہیں رہے گا. دوسری بات یہ کہ میٹنگ کے بعد دکھاتے بھی دیتے ہیں, وزٹ بھی ہو جاتا ہے, میٹنگ کے بعد اگر کوئی یہ اس بات کا اظہار کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو پایہ تکمیل تک ڈیل کو پہنچانا ہے یا ہمیں روکنا ہے. شریعت کے حوالے سے ہمیں درست رہنما ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. اصل میں لیز پرابلم ہوتی ہے, جس جگہ کی لیز نہیں ہوتی عام طور پر وہاں لون ملتا نہیں ہے. فلیٹوں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بلڈر حضرات جو فلیٹ ایشو کرتے ہیں تو انڈر کنسٹرکشن جب تک یہ ہوتا ہے اس وقت تک تو وہ ظاہر بات لیز نہیں دیتے, اور بننے کے بعد بھی بعض اوقات اس طرح کے ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس کہ گاہک کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے لیز نہیں ملی ہے, یا بعض صراحتاً کہہ دیتے ہیں ہم لیز نہیں دیں گے. تو معاہدے کے اندر پتہ ہونا چاہیے کسٹمر کو جب وہ کرنے لگے اس کو لیز ملے گی یا نہیں ملے گی. چلیں ان کے سوال پر آتے ہیں. ان کا سوال جو ہے وہ بروکری کے حوالے سے ہے جی, کہ یہ سودا کرواتے ہیں. جی, تو یہ جس چیز کا سودا کروا رہے ہیں وہ ایک پاک چیز ہے, حلال چیز ہے, خریدنا بھی جائز ہے, بیچنا بھی جائز ہے. ٹھیک, جس چیز کا خریدنا جائز ہو, بیچنا جائز ہو, اس کے اندر معاونت کرنا بھی جائز ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر تو سیل پرچیز جو ہو رہی ہے وہ ایک درست کام کی ہو رہی ہے, کوئی اس میں غلطی نہیں ہے. اب جو غلطی ہو رہی ہے وہ پارٹی کی اپنی ثوابدید ہے, وہ کیا کرتی ہے, آگے کرتی ہے نہیں کرتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. مثال کے طور پر سودا ہو گیا, سودا ہونے کے بعد جو ہے وہ سامنے والا آدمی جو ہے وہ کچھ ایسے پیسے اٹھا کر لے آتا ہے کہ اس کو نہیں لینے چاہیے. اب اس سے بروکر کا تعلق نہیں ہے, اس سے تعلق ہے, کچھ چیزوں کا تعلق مالک سے بنے گا زیادہ سے زیادہ, صحیح, لیکن یہاں تو مالک کا بھی تعلق شاید نہ بنے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس لیے نہیں بنے گا کہ جو لون مل رہا ہے جی, اس پر جو اضافہ بینک کو دیا جائے گا وہ سود ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ پاک ہے, صحیح, قرض پاک ہے. ٹھیک ہے, قرض پر جو نفع دیا جائے گا وہ ناپاک رقم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں تو مالک کے حوالے سے بھی کوئی سی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بروکری بہرحال ایسے چیز کی جا سکتی ہے, لیکن تھوڑی سی صورتحال جو ہے اس میں حساسیت ہے. حساسیت اس اعتبار سے ہے کہ اب ممکن ہے بروکر مشورہ دینا شروع کر دیں کہ جناب آپ کو تو بڑا اچھا لون ملے گا, اس پر تو بینک والے آپ کو یوں جناب ایک دم کر کے راضی ہو جائیں گے, آپ بتائیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں سے لون ملے گا. اب جو اگلے سٹیپ شروع ہوں گے وہ ایسے سٹیپ ہوں گے کہ جس میں آپ اس گناہ کے کام میں معاون اور مددگار بن گئے. ایسا یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ شراب نہیں پیتا, شراب کو برا سمجھتا ہے, لیکن کوئی پوچھنا ہے ہاں بھی شراب کہاں ملے گی تو کہتا میں بتاتا ہوں کہاں ملے گی. یہ اب براہ راست معاونت ہے. ٹھیک, تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ آپ اس پورے معاملے سے لا تعلق رہیں, اس میں آپ کی کوئی براہ راست معاونت شامل نہ ہو. ٹھیک. اور مفتی صاحب پارٹی جیسے آپ نے فرمایا کہ ضروری بھی ہے اور پارٹی پوچھتی ہے تو بروکر کہتا ہے کہ جی ڈاکومنٹس اوکے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے,
کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں جائیں گے, قانونی ادارے میں جائیں گے تو ڈاکومنٹس اوکے ہیں. ڈاکومنٹ اوکے ہونے کا سوال تو ایسا ہے نا جی جو ایک بنیادی سوال ہے جی کہ ڈاکومنٹ کی یہ کنڈیشن ہے, یہ صورتحال ہے, فلاں پیپر ہے, فلاں پیپر نہیں ہے. اس سے بینک کا کوئی تعلق نہیں ہے. بینک انوالو ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو, ٹھیک پارٹی کا ویسے ہی رائٹ ہے. جی تو اس تناظر میں بھی بتانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں الیکٹرانکس کا, تے جو چیز کسی نہ موک لین پیسے, یعنی کہ میں ٹی وی بنا رہی ہوں, 1000 روپیہ موک لیا ہے, وہ گاہک ضد کر لیں گے نا جی پہلے سن پیسے دسو, اسی موک لین پیسے, وہ ساڈا کام ہوا 500 دا, اسی وہ 1000 لین کے حقدار ہیں یا اسی 500 لین کے حقدار. جی دیکھیں, جو آپ نے طے کیا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ آپ نے طے کیا کہ بھائی فلاں چیز خراب ہے, میں یہ صحیح کر کے دوں گا. ایک یہ صورت ہو گئی. دوسری چیز آپ نے یہ طے کی کہ بھائی اس کی خرابی دور کرنا میرا کام ہے, فلاں چیز خراب ہے یا فلاں چیز خراب ہے اس کا آپ بتائیں نا, یہ بھی ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جناب آپ نے کہا کہ بھائی یہ چیز خراب ہے اور وہ چیز خراب نہیں تھی, تو پھر وہاں تھوڑی سی جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ پیسے کم لینا چاہیے, زیادہ لینا چاہیے. لیکن اگر آپ نے اس کے پیسے مکا لیے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے ہیں اور وہ پیسے آپ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفتو یہ اس طریقے کے معاملات میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے, بعض اوقات کسٹمر کہہ دیتا کہ جی جو مارکیٹ ریٹ ہو یا جو آپ درست سمجھو یا جو ایمانداری سے بنتے ہو نا وہ لے لینا. اچھا اس نے کہہ دیا جی 1000 روپے. اب وہ کام تو کیونکہ ٹیکنیکل کام ہوتا ہے, اس میں بعض اوقات پیسے تو بہت کم لگتے ہیں, اصل اجرت تو ان کی کاریگری کی ہوتی ہے, وہ 100 200 300 لگے تو اب یہ درست ہوگا؟ دیکھیے جب بات آتی ہے نا کہ جو آپ ایمانداری والی بات ہو وہ لے لو, یہ بات تو بڑی نازک ہو جاتی ہے. یعنی اس کے اوپر ایک ذمہ آ گیا, ٹھیک ہے, ایک دیانتداری آ گئی. جی اب بات پروفیشنلزم سے آگے نکل گئی. ٹھیک. پروفیشنلزم تو یہ تھا نا بھی بارگیننگ کرنا اس کا حق ہے, پیسہ مانگنا اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. اب بات کہیں اور چلی گئی, وہاں بات اگر جاتی ہے تو پھر اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے, یا تو آپ بات وہاں جانے نہ دیں. آپ کہیں گے یار دیکھیں بھائی میں اپنا ریٹ بتا رہا ہوں, آپ مارکیٹ چیک کر لو, صحیح کم ہے یہ ریٹ, زیادہ ہے یہ ریٹ, میں اس پر کچھ نہیں کہتا, مارکیٹ چیک کر لو, سستا ہوتا ہے تو سستا کروا لو, میں اتنے پیسے لوں گا. ٹھیک ہے, فیئر بات کریں. جی جی چلیں اگلی کال دیں. جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ ہمیں کمپنی کی طرف سے ہائرنگ ملتی ہے تقریباً 28,000 روپے, تو ہم اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. پھر ہوتا یہ کہ ہم کوئی جگہ کرائے پہ لیتے ہیں اور وہ 22 سے 23,000 روپے میں ہوتی ہے, تو ہم مالک مکان سے بولتے ہیں کہ آپ بقیہ کے 5,000 روپے مجھے واپس کر دیں گے. مطلب کمپنی میں ہم یہی شو کریں گے کہ 28,000 روپے کرایہ اور 5,000 ہم واپس لے لیں گے, تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو بولتے ہیں کہ بجلی, گیس اور جتنے بھی یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ شامل کر کے آپ کرایہ 28,700 کر لیں. ٹھیک ہے, اگر اس سے زیادہ ہو گیا بجلی کا بل تو میں آپ کو اوپر سے پیسے کر دوں گا. کہ دونوں ایگریمنٹ کرنا جائز ہے یا دونوں ناجائز؟ دونوں ہی ناجائز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسرے ایگریمنٹ میں تو آپ کا کرایہ طے ہی نہیں ہو رہا. اگر آپ بجلی کے ساتھ اور پانی کے ساتھ بھی اگر طے کرتے ہیں تو اس کا فگر تو طے ہونا چاہیے نا بھی, کہ بھی اس کا اتنا فگر ہے. اس میں تو آپ کا کرایہ پتہ نہیں کتنا کرایہ ہے, ابھی کم ہے, زیادہ ہے, کتنا ہے, تو اس اعتبار سے وہ غلطی ہے. اور جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی اگر یہ کہتی ہے کہ گھر جتنے کا آئے اتنا ہم کرایہ دیں گے, جتنے کا کرایہ پر ملے, اور 30,000 تک کی آپ کو سہولت ہے, وہ آیا 25,000 روپے کا, 25,000 روپے کرایہ پر گھر مل گیا, تو 5,000 روپے کمپنی سے زیادہ نہیں لے سکتے آپ. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو چونکہ فیسلٹی اتنی حاصل ہے لہذا وہ پیسے تو ہم لینے ہی لینے, جیب میں رکھنے. 5,000 روپے سے کیا ہوگا؟ مطلب بات دل کی ہوتی ہے. دل کے اندر اگر ہوس ہے نا کہ بھی صحیح ہو یا غلط ہو, بس لے لو. اگر دل کو منانے والی بات ہے, مطلب بندہ کس طرح منائے؟ بندہ کئی طریقے سے منا سکتا ہے کہ اس 5,000 سے میں کتنا فائدہ اٹھا لوں گا, مجھے بچنا چاہیے, یہ غلط ہے, یہ غیر کا حق ہے, میں جھوٹ بول کر لوں گا, دھوکہ دے کے لوں گا. تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو منائے اور یہ پیسے استعمال نہ کرے, جتنے کا گھر آتا وہ استعمال کرے. سائل کا سوال کا جواب تو آپ نے ارشاد فرما دیا, اور ایک بات بھی ارشاد فرمائی کہ 5,000 سے کیا ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں صاحب اس دنیا میں, ہم بھی دیکھتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی
اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے کہ بعض اوقات 5,000 کی رقم بڑی ہے، اس سے بھی چھوٹی چھوٹی رقم پہ وہ ہوتا یہ کہ ایک چیز ہے نا کہ آپ کو اس کے لیے ایفرٹس کرنا پڑیں گی، یا وہ نہیں، آپ کو ایفرٹس کچھ نہیں کرنی، ذرا سی زبان ہلانی ہے، ذرا سا کاغذ کا رد و بدل کرنا ہے، اور آپ کو سوکھے سوکھے 2,000 5,000 10,000 5 لاکھ 5 کروڑ جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں آ جانے۔ تو اب ایسے موقع پہ ایمانداری پر ثابت قدم رہنا، دیانت دار رہنا، اور ایک جو ہے جو حق میرا نہیں ہے اس کو جانے دینا کہ جانے دو۔ دیکھیے دنیا میں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں نا، جی، اس میں لیکچر دینے والے اور باتیں کرنے والے ان کی کمی نہیں ہے، ٹھیک، ایک سے بڑھ کر ایک ملے گا۔ صحیح، محلے میں بیٹھ جائے، جس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی نا ایک بھی جی، پوری زندگی میں، وہ بھی جناب امام مسجد پہ لیکچر دے رہا ہوگا ٹھیک ہے، کہ اس کو یوں کرنا چاہیے اور یوں کرنا چاہیے۔ پھر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت ساری برائیوں سے بچتے ہیں، صحیح، لیکن کچھ چیزوں میں دل کے کمزور ہوتے ہیں، خاص طور پر یعنی ایک ہوتا ہے نا نفس، انسان کی ذات سے وابستہ برائیاں، جی، کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے، وہ کوئی شراب نہیں پیتا، اس کا جو نا بدن کسی گناہ میں انوالو نہیں ہوتا، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سے ایک اگلی چیز آتی ہے، اب یہ بھی کشمکش ہوتی ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جو مالی حرام سے بچ رہا ہوتا ہے، جو بدنی حرام ہے اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک آدمی کی ڈیفرنٹ کمزوریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دشمن اٹیک ہمیشہ کمزوری پر کرتا ہے۔ اللہ، دشمن ہمارا شیطان ہے، صحیح، اس نے تو اس کمزوری کے ذریعے گناہ کروانا ہے۔ صحیح، تو کمزوری ہوتی ہے، مال کے معاملے میں بہت سارے لوگ بہہ جاتے ہیں، جی، یار مال کے معاملے میں کیسے کمپرومائز کریں، مجھے تو آگے بڑھنا ہے، یہاں پہنچنا ہے، جی، وہاں پہنچنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دل کا پکا ہونا پڑے گا، عزم مصمم، توبہ اسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا، یہ عزم مصمم ہو توبہ کہلاتی ہے۔ ٹھیک، تو توبہ تو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آپ کے اندر عزم مصمم ہونا چاہیے، پکا ارادہ ہونا چاہیے، اور دنیا کا نقصان، ساری چیزیں ایک طرف، اللہ رب العزت کی رضامندی، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی ایک طرف۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ استقامت بھی مل ہی جائے گی۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ کیا میں مال سٹاک کر سکتا ہوں؟ مطلب کپڑے کا کام کرتا ہوں، اب سردی ہے تو گرمی آنے سے پہلے میں کپڑا سٹاک کر سکتا ہوں، خرید سکتا ہوں، تاکہ اب ٹھیک داموں میں مجھے مل جائے گا، جب گرمی آئے گی تو اس کے دام تیز ہوں گے۔ تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ میں خرید کے سٹاک کر سکتا ہوں اس کپڑے کو؟ کیا میرے لیے وہ منافع جائز ہوگا؟ جی ہاں، آپ اسٹاک کر سکتے ہیں کپڑے کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی قانونی پابندی ہوتی ہے کپڑے کے اوپر، اور نہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی قحط پڑا ہوا ہے اور کپڑا کھانے کے کام آتا ہے، تو کوئی حرج نہیں اس کے اسٹاک کرنے میں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ محمد سلیم رضا اتاری، احمد پور شرقیہ، مہراوالا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر کرائے پر مکان بھی اور دکانیں بھی دی جاتی ہیں اور اس میں ایڈوانس لیا جاتا ہے، اور یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کو جس حالت میں یہ مکان یا دکان آپ کو دے رہے ہیں اسی حالت میں آپ نے ہمیں واپس کرنا ہے۔ تو جب وہ دکان یا مکان چھوڑا جاتا ہے تو اس حالت میں نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ٹوٹ پھوٹ یا مرمت کا کام ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ دکان چھوڑ کر مکان چھوڑ کر جاتے ہیں تو اپنا پیسہ واپس مانگتے ہیں، وہ جو دکان یا مکان کی خرابی ہوتی ہے اس کا معاوضہ نہیں دیتے، تو کیا جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے وہ اس ایڈوانس میں سے وہ پیسے کاٹ سکتا ہے، یا اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے گا؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے ویسے تو یہ پیسے رکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص پتلی گلی سے نہ نکل جائے، راتوں رات سامان اٹھائے اور پتہ چلا کہ یوٹیلیٹی بل چڑھے ہوئے ہیں اور کوئی گھر کے اندر نقصان ہو گیا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ نہ ہوں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بیٹھ کر بات کرنی پڑتی ہے، یعنی اس پیسے رکنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے ہو گئے جو مرضی کریں۔ اگر آپ کو کوئی دعویٰ ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہوا ہے، اس پر سامنے والے سے آپ بات کریں گے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، وہ اپنا کیا موقع پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کھڑکی ٹوٹ گئی ہے، شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے نہیں توڑی ہے، باہر سے کسی نے پتھر مارا تھا۔ اب اس کا جب قصور ہی نہیں ہے، باہر سے کسی نے پتھر مارا ہے، تو
یہ پیسے کیوں دے گا؟ اس پر تو پیسے نہیں بنتے. بیٹھ کر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس نقصان کس طرح کا ہے اور یہ نقصان کس کے اوپر آئے گا, پھر فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. ایک مطلب کھڑکی وغیرہ کی آپ نے مثال دی, اس طرح کا نقصان. ایک چیز جس پہ میں پوچھنا چاہوں گا, جیسے رنگ و روغن ہے, اب یہ ظاہر سی بات ہے اب کرائے پہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کرا کر دیتے ہیں, اور پھر ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جی یہ رنگ خراب نہیں ہونا چاہیے, یا آپ نیا کرا کر دے کر جائیں گے ہمیں, یا پھر آپ اس کی پیمنٹ کریں گے. یہ تقاضا درست ہے؟ کیونکہ رنگ تو ایسی چیز ہے وہ خراب تو ہوگا کچھ نہ کچھ, ویسا تو نہیں رہے گا جس کنڈیشن میں دیا ہے. دھبے آ جاتے ہیں, اسکریچ پڑ جاتے ہیں. دیکھیں فریقین کا اس طرح کا جو معاملہ ہے نا جی, اس میں یس اور نو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. کئی ایسی جگہ ہیں جہاں بارش کا پانی رستا ہے, جی, رنگ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے. جی, ممکن ہے وہاں پر جو نا وہ بچوں نے پینسلوں سے لائنیں ماری ہوئی ہوں, ٹھیک ہے, جو تو قصور ہے سیدھا سیدھا. ٹھیک. ممکن ہے میل وہاں اتنا جم گیا ہو, جی, انہوں نے خیال نہیں رکھا اس کا, یہ بھی کسی حد تک قصور میں آئے گا. تو اس کا انداز کیا ہے صحیح, خراب ہونے کا, کیا ایسی صورت ہے جس پر اس کو کروانا پڑے گا. ٹھیک. اچھا پھر کتنا کروانا پڑے گا جناب؟ رنگ والے کو آپ بلائیں, وہ تو کہتا ہے جی یہ تو سارا اکھاڑوں گا, میں لاپی کروں گا, میں یوں کروں گا, تو بھائی کتنا کروانا پڑے گا؟ تو ڈیٹیل طلب معاملہ ہے یہ. ٹھیک. رنگ کو ویسے بیچ میں رکھنا ہے بڑا رسک, بہت نازکی معاملہ ہے. تھوڑا سا کرایہ زیادہ لے لیں بھائی, رنگ والے معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے. جو فیملی آئی ہے وہ مجبور محض ہو کر کیسے رہ سکتی ہے؟ صحیح, کچھ نہ کچھ تو ڈسٹرب ہوگا. ڈسٹرب ہوتا ہی ہوتا ہے. ٹھیک, اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے. بہرحال چلیں جی اگلی کال دیں. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایمپلائی اپنے ادارے کی پرچیزنگ میں ایسی چیزیں خرید کے دے سکتا ہے جو وہ خود بھی تیار کرتا ہو؟ جیسا کہ اگر اس سے کہا گیا کہ آپ ہمیں ادارے کو صابن خرید کے لا کے دے دیجئے, وہ اس ادارے کا ملازم بھی ہے اور وہ خود بھی صابن بناتا ہے, تو وہ صابن خود تیار کر کے اپنے ادارے کو بیچ دے مارکیٹ کے مناسب ریٹ پر اور وہ مناسب کوالٹی پر. مفادات کا ٹکراؤ جو ہے نا, یہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے. یعنی آپ کے ادارے نے اگر آپ کو پرچیزر بنایا ہے تو آپ اپنے ادارے کے کیا علم میں لائیں گے کہ یہ میں نے جو نا اپنی کمپنی سے خریدی ہے, یا چوری چھپے یہ کام کریں گے؟ عمومی طور پہ تو شاید یہ بتایا نہیں جائے گا. بتایا بھی نہیں جائے گا نا. جی, بلکہ اپنے بھائی سے بھی خرید رہے تو بھی شاید نہ بتائیں. ہاں, تو ادارے کا مفاد مقدم نہیں رہے گا. ٹھیک. یعنی مارکیٹ میں اگر سستا مل رہا ہوگا, یہ چاہے گا میں یہاں سے لوں, صحیح, اپنے آپ کو فائدہ پہنچاؤں. ٹھیک. مارکیٹ میں جو ہے وہ ادھار پہ مل رہا ہوگا, یہ وہاں نہیں جائے گا. یعنی کمپنی کے جو مفادات اور فوائد ہوں گے نا, جی, وہ پیچھے رہ جائیں گے, اپنے جو مفادات ہیں وہ آگے چلے جائیں گے. ٹھیک. تو بھائی آپ کو سیلری جو ملتی ہے, آپ کو جو معاوضہ ملتا ہے, وہ کس کام پر ملتا ہے؟ وہ جو کام ہے معاوضے کا, وہ جو کام ہے سیلری کا, اس کا تو مقصد یہ ہے نا کہ آپ جو ہیں وہ کمپنی کے لیے کام کریں. بیچ میں یہ آپ کی کمپنی کہاں سے آ گئی؟ میں اس کی خرابیاں بیان کر رہا ہوں. بات ابھی یہ نہیں ہو رہی کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا کیا ہے. خرابیاں بہت زیادہ ہیں. پھر تو دیکھا جائے گا کس طریقے سے خریدی, کیا طریقہ کار اپنایا گیا, اس کو سامنے رکھ کر پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب اگر اس میں کوئی یوں کہے یا دل بہلائے, ایک جو عمومی طور پہ آ سکتی ہے چیز وہ عرض کر رہا ہوں, وہ یہ کہ جناب میرے ادارے کا کام ہے پرچیزنگ کرنا, ادارے کے لیے جو میں جاب کر رہا ہوں اور جو میری جے ڈیز ہے وہ ہے پرچیزنگ کرنا اور ادارے کے مفادات کو پیش نظر رکھنا اس ٹائم سے اس ٹائم کے ڈیورنگ. اب میں اپنی جو جاب ٹائمنگ ہے اس میں تو نہیں کر رہا یہ کام, اور دوسری بات یہ کہ یا جاب ٹائمنگ میں ہو رہا ہے تو میرے ذریعے سے نہیں ہو رہا یہ کام, کسی اور کو فریق بنا رہا ہوں, کوئی ملازم رکھ لیا ہے, کوئی اس طریقے کا کوئی ورکر رکھ لیا. دوسری بات یہ کہ ادارے کا نقصان یوں نہیں ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں جس ریٹ پہ مل رہی ہے وہی چیز میں اس ریٹ میں دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں نے سوال کیا نا, کمپنی کو آپ بتائیں گے؟ وہ تو نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ بتائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نمائندہ ہے نا, جی, وکیل ہے, کمپنی کے مفادات کو ترجیح دے, کمپنی جو چاہتی ہے وہ کرے. ٹھیک ہے. جب شریعت سے نہیں ٹکراتا ہو تو جب کمپنی نہیں چاہتی کہ یہ اپنے یہاں سے خریدے, جی, تو پھر یہ کیوں خرید رہا ہے؟ ٹھیک, یہ ایشو ہے. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. میرا ایک دوست ہے سر, وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بچے نہیں ہیں نا, اس کے بچے نہیں ہے تو اس کے پاس جو مکان تھا وہ تو بہنوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا, ظاہر ہے اس کی اولاد نہیں تھی,
اس کی ڈیتھ ہوگی اور اس کے جو ہے نا پاس کوئی پیسے تھے، رقم تھی کسی دوست کے پاس 8 لاکھ روپیہ، کیا وہ اس کی بیوی کو ملے گی یا اس کی بہنیں مانگ رہی ہیں ہمارا بھی حق ہے ان کو بھی ملیں گی یا صرف اس کی بیوی کو ملے گی؟ بچے بھی ہیں یہ بتا رہے ہیں نا جی بچے نہیں ہیں ان کے، تو بچے نہیں ہیں جس کا انتقال ہوا اس کے بچے نہیں ہیں۔ دیکھیے اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ورثہ بتا کے فتویٰ لے لیں کہ اس کے ماں ہیں، باپ ہے، مثال کے طور باپ ہے تو بہنوں کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا، بہن کے بھائی ہوں تب بھی کچھ نہیں ملے گا، باپ نہیں ہے تو پھر صورت اور ہوگی، ماں نہیں ہے تو بہن بھائیوں کا حصہ بڑھ جائے گا، تو ڈفرینٹ صورتیں بن سکتی ہیں۔ وراثت کی جو قوانین ہیں اس کے مطابق اس رقم کی ادائیگی کی جائے گی۔ دارالافتاء اہل سنت پہ رابطہ فرما لیں انشاءاللہ عزوجل، جو آپ کے قریبی شاخ ہو یا تو وہاں پہ خود چلے جائیں یا فون پہ رابطہ کر کے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ای میل ایڈریس بھی ہے تو اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، فون کریں گے تو انشاءاللہ باقی آگے کی تفصیلات آپ کو وہاں سے حاصل ہو جائیں گی۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے ہمسائے کو تقریباً 2 سال سے گیس دی ہوئی ہے، جو گھروں میں گھلتی ہے گیس دی ہوئی، لیکن تقریباً 2-3 ماہ میں نے اس سے نا بل لیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے نا اس کو فری دے دی۔ اس نے مجھے اس کے بدلے میں بجلی دی جو میں نے تقریباً 4-5 ماہ استعمال کی، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ بجلی چوری کرتا ہے تو میں نے وہ بجلی اتار دی۔ اب مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا میں وہ بجلی اس سے لے سکتا ہوں گیس کے بدلے میں؟ ہاں وہ چوری کی ہے۔ چوری کی چیز کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی جبکہ انہیں پتہ ہے عدلے میں ہو، بدلے میں ہو یا کسی بھی طرح ہو، یہ کیسے استعمال کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ ارشاد حسین عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ فوج میں حکومت کی طرف سے ایک الاؤ ہے کہ اگر کوئی چیز لینی ہے تو اس کے لیے پیسے لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سونا لینا ہے تو سونار سے 3 لاکھ روپے کا سونا لیا، 3 لاکھ کی پرچی بنوا کر ان کو دے دیں گے تو وہ حکومت کی طرف سے 3 لاکھ روپیہ ملے گا، تو وہ پھر تھوڑے تھوڑے تنخواہ کے اندر ایک قسط وار ہوتا ہے تو وہ کاٹتے رہیں گے، پھر 3,50,000 55,000 وہ کاٹ لیں گے اپنا، یعنی 3 لاکھ سے 50-55 اوپر کاٹ لیں گے۔ تو کیا اس طرح پیسے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی صورت بتا دیں۔ دیکھیے ایک تو بیچنے والا نفع لیتا ہے، بیچنے والا 50,000 کی چیز لے کر آیا، 55,000 کی اس نے بیچی، یہ تو ہے خرید و فروخت۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر پیسے دینے ہیں آپ کے ادارے نے جہاں آپ جاب کر رہے ہیں، اس نے 3 لاکھ روپے دینے ہیں، اور آگے ایک کمپنی ہے، ایک بڑا سپلائر ہے، ایک بڑا ڈپو ہے، وہاں سے آپ چیز خریدیں گے، وہاں آپ کے جو ہے وہ آپ کے ادارے سے انہوں نے 3 لاکھ روپے لے کے آپ کو چیز دے دی ادھار میں، اور پھر 50,000 روپیہ مزید آپ سے لے لیا، اور آپ نے 50,000 روپیہ سمیت پیسے لٹائے، تو یہ خرید و فروخت آپ نے اس شخص سے جو کی ہے، یہ ادھار میں اس طور پر کی ہے کہ آپ نے اپنے ادارے سے قرضہ لیا اور زیادہ رقم دے کر قرضہ لٹایا۔ یہ جو صورت ہے یہ صورت سود پر مشتمل ہے، تو اس طریقہ کار کو اختیار نہ کیا جائے۔ اگلی کال دیجیے۔ روزانہ سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی جانور خریدے اور جس سے خریدا ہے اسی کے گھر میں ہی ہے وہ، اور وہاں پر ہی وہ اس کو سیل کر دے آگے، یعنی اس کے اوپر ابھی قبضہ نہیں کیا، یعنی کہ اس جانور کو اپنے گھر نہیں لے کر آیا اور اسی کے گھر پر ہی اس کو آگے سیل کر دے، تو ایسا کرنا کیسا؟ نہیں، قبضہ کرنے کے بہت آسان طریقے ہیں، بہت آسان طریقے ہیں۔ فون کریں کسی اور آدمی کو، جس سے خریدا ہے اس کو نہیں، کسی اور کو فون کریں کہ یار ذرا سے قبضہ لے لو میرا، وہ رسی پکڑے، ایک چکر باہر کا لگوائے، وہیں کھڑا کر دے، آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کا کوئی نمائندہ جا کے قبضہ کر لے، آپ وہیں قریب رہتے ہیں، آپ ایک دفعہ رسی پکڑ لیں، قبضہ ہو گیا، آپ لے کر جانا چاہیں تو لے کر جا سکتے ہیں، یہی قبضہ ہے۔ تو قبضہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اگر یہ ذہن بن جائے کہ یہ ایک شرعی تقاضا ہے، ہم نے پورا کرنا ہے، تو پورا کرنے کے بہت آسان راستے موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نا ایک جگہ کام ملا ہے نا، تو ادھر نا وہ اپنا وہ شراب وغیرہ بھی جو ہے نا
बेचते हैं। तो मेरा काम ये है कि गाड़ी चलाने का काम है, तो उसमें वो डिलीवरी वगैरह भी करते हैं। तो मैंने यही पूछना था कि वो अगर हम डिलीवरी वगैरह करते हैं, एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो उसमें यही मालूम करना था कि जो रोजी होती है वो देते हैं या हराम। ये काम तो देखिए जायज़ नहीं है और ये रोज़ी भी हलाल नहीं होगी, क्योंकि शराब की नकलो हरकत, शराब को उठाना पहुंचाना, ये वो बातें हैं अहादीस मुबारका में सराहत के साथ जिनकी मज़म्मत बयान की गई है। तो शराब की डिलीवरी, नकलो हमल, या वेटर है तो वो शराब पेश करता है, ये जो चीज़ें हैं ये भी हराम काम में मामलत में शुमार होती हैं। ठीक, मदनी चैनल के हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे हमें, बरकत दे हिफाजत, कौनैन में नफ़ा हो अता ऐसी तिजारत।